اچھا، یہ سوال پہلے ہمارے جو ایتھیسٹ دوست ہیں وہ پوچھا کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ ہم نے بھی پوچھنا شروع کر دیا. That's a new thing for me. دیکھیے، آپ کے سوال پہ میں آنے سے پہلے میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ ریممبر ون تھنگ، ایک چیز یاد رکھیے کہ اسلام میں جو ویسٹرن سینس آف ایکویلٹی ہے نا، اسلام اسے پسند نہیں کرتا اور پروموٹ بھی نہیں کرتا. اسلام ایکوٹی کو پروموٹ کرتا ہے، ایکویلٹی کو نہیں. جو ایکویلٹی ہوتی ہے نا وہ، اور اس کا بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے فیئرنیس کو کرتا ہے. ادروائز انفیئر ایکویلٹی کو اگر آپ امپوز کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے جو ان ایکویلٹی ہے وہ بڑھ جائے گی. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ یہ ایکویلٹی کو کہیں کہ ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، ایک کے پاس 50 روپے ہیں، ایک کے پاس 30 روپے ہیں، تو آپ نے کہا کہ سب کو 10-10 روپے دیتے ہیں. فیر انف آپ نے 10 دے دیے، لیکن جس کے پاس 100 تھے اس کے پاس 110 ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 والے کے پاس بھی 40 ہو گئے، لیکن 110 سے بھی وہ کافی دور ہے. تو ایکوٹی کیا ہے کہ ان کے پاس ایسی اپرچونٹیز ہوں کہ سب جو ہیں برابر کچھ کر سکیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ عورت جو ہے اس کو قرآن نے کیوں نہیں کہا، یا مرد کو کیوں کہا کہ اتنی حوریں ملیں گی، عورت کو کیا؟ تو جو میں نے عرض کیا نا کہ اسلام اس طرح کی ایکویلٹی پہ یقین نہیں رکھتا کہ مرد کو جو ملنا ہے عورت کو بھی بالکل وہی ملے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو فیئر ہے، جو جائز ہے، مناسب ہے، مرد کو وہ ملے اور عورت کو وہ ملے. اب کیا عورتوں کی خواہش ہے کہ اس کے تعلقات بہت سے مردوں کے ساتھ ہوں؟ آنسر از نو. میں زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کو 2 ڈسپلن سے اس کو میں جواب دیتا ہوں. ایک ہے تاریخ، ہسٹری، اور ایک ہے سائیکالوجی، یعنی کہ نفسیات. آپ انسانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کئی مرد ایسے مل جائیں گے جنہوں نے دغا کی، بغاوت کی، دھوکہ کیا اپنے ملک، بادشاہ، قوم کے ساتھ. کن چیزوں کے عوض؟ عہدے کے عوض، پیسے کے عوض، مال و دولت کے عوض، اور عورتوں کے عوض کہ تمہیں اتنی عورتیں بھی ملیں گی. آپ انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں اور یہ بتائیں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی عورت نے یہ بھی نہیں بغاوت کی، اور عورتوں نے بھی بغاوتیں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو رومن ہسٹری میں مل جائے گا، گریک میں مل جائیں گی. لیکن جس چیز کے عوض، جس چیز کے بدلے یا تمنا میں انہوں نے بغاوت کی، اس میں مال و دولت یہ آپ کو مل جائے گا، ٹائٹل مل جائے گا. لیکن تاریخ میں آپ کو کہاں کہاں ملے گا کسی عورت نے کہا کہ میں اس شرط پہ بغاوت کروں گی کہ آپ مجھے 10 مرد بھی دیں گے جن کو میں اپنی سیکشول نیڈز کے لیے میں استعمال کروں گی. اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ. اور جو سیکنڈ وجہ ہے نا، جو گراؤنڈ ہے یا جو پریمس ہے جس میں بات کرنا چاہوں گا، سائیکالوجیز کو میں ذکر کیا، وہ اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن، ان کی پبلیکیشن جہاں پہ ایک سٹڈی نہیں بلکہ ہوسٹ آف سٹڈیز، یعنی کہ اسے کہتے ہیں نا کہ کسی شاعر کی بیاض ہے، یہ سب کچھ ان کی جہاں کتنی ہی ملٹیپل سٹڈیز ہیں مردوں اور عورتوں کے جو ڈفرینسز ہیں، سیکشول ڈفرینسز جو ہیں، 4 ڈفرینسز کنسسٹنٹلی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، جن میں سے پہلے 2 بڑے انٹرسٹنگ ہیں. پہلا یہ ہے کہ مرد کی جو سیکشول ڈیزائر ہوتا ہے وہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے. اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات لکھی گئی ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. جو دوسرا ہے دیٹ از ایون مور امپورٹنٹ، اور وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپس میں زیادہ کمٹمنٹ چاہتی ہے، ایک مرد کے ساتھ ہو لیکن لاسٹنگ اور انڈیورنگ ہو، جبکہ مرد کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا. تو جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بات کر رہے ہیں وہ اسی سائیکولوجی کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے کہ اے مردو، تم دین مطلب نئی دین کو مان رہے، یا دین کو تم مسلمان اگر ہو گئے اور پھر تمہارے ایسا ذہن جو اگر ہو کے بہک رہے ہیں اور اس کی وجہ عورتیں ہیں، تو فکر نہ کرو، اللہ تمہیں ریوارڈ دے گا تمہاری ان قربانیوں کی کے صلے میں، کہ تم آج یہاں پہ اگر تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی عورتیں ملیں گی تمہیں اور تم دین کی طرف راغب نہیں ہو رہی ہو، تو یہ اگر تمہارا ایشو ہو تو دین کی طرف راغب ہو جاؤ، تمہیں بہت کچھ ملے گا، اور وہ عورتیں ملیں گی جو دنیا میں نہیں ہیں. دس از واز دی ایڈریسز. اب یہ کسی عورت سے آپ تو کو کریں کہ نہیں، اس کو وہ پتہ نہیں، عورت کی ڈیمانڈ کو تو دیکھیں نا، اس کی ڈیمانڈ ہے بھی یا نہیں ہے. وہ ظلم کہتے ہیں کرم کی حد سے بڑھ جانے کو، کہ عورت کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اس کو دے دے کہ مردوں کو دیا ہے تمہیں بھی دے دی ہے. تو اسلام ایسا نہیں، وہ بایولوجیکل ڈفرینسز کو آنر کرتا ہے، اور جو ریوارڈ کا جو فلسفی ہے وہ کنسسٹنٹ ہے مرد اور عورت کی سائیکالوجی کے ساتھ.